الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني رسول الله إليكم جميعا وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وصدق رسول النبي الكريم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء يا خاتم الأنبياء يا رحمة للعالمين۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ہمارا درس جو ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر لفظ اکبر استعمال ہوا ہے۔ آج کا درس ہمارا اسی پر ہوگا۔ یہ باب ثلاثی مجرد سے ہے۔ کابارہ یکبر کبرن فہو کابر، اگر کبیرہ یکبر کبرن فہو مکبور۔ اسی سے اس میں تفصیل آتا ہے، ثلاثی مجرد سے اس میں تفصیل آتا ہے۔ اس میں فعل کابر مفعول مقبول، اس میں اعلیٰ اکبر اکبرۃ کیبر مقابر۔ اسی طرح اس میں ظرف آتا ہے مقبر مقبرۃ۔ اسی طرح اس میں اعلیٰ، اس میں تفصیل آتا ہے اکبر 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 کبریٰ کبریٰ مؤنث اور اکبر مذکر۔ اکبر 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 اکبرانی یا اکبرینی، اکبرونا، کبریٰ کبریانی، کبریٰتانی، کبریٰتینی، اس طرح کبارات، اکابرۃ۔ یہ اس میں تفصیل کے سیغے ہوتے ہیں۔ اس میں تفصیل کے سیغے بہت زیادہ قرآن پاک کے اندر ملتے ہیں، لیکن یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کو علم ہے، احمدعیس جہل کی طرح نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ اب جہل اجڑ نے ایک نئی اصطلاح نکالی، علیحدہ ہو گیا، آگے کابارہ ہو گیا۔ اسے یہ نہیں پتا کہ
کعبہ کیا بن گیا؟ کعبہ فعل ماضی معروف فاعل مذکر غائب کا صیغہ بن گیا کعبہ۔ اکبر پورا نام ہے، پرسن نام بھی ہو سکتا ہے، صفت نام بھی ہو سکتا ہے، ذاتی نام بھی، صفاتی نام بھی۔ اکبر اللہ کا صفاتی نام ہے، اور بندے کا نام ذاتی ہوتا ہے۔ محمد اکبر نام لکھا ہوتا ہے، محمد اصغر نام رکھا ہوتا ہے، غلام اکبر نام رکھا ہوتا ہے۔ غلام اکبر کا نام ہو تو حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت امام اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اصغر کا غلام اصغر لکھا ہو تو حضرت امام حسین کے بیٹے علی اصغر جو ہے، علی اکبر علی اصغر، ان کے نام پر نام رکھتے ہیں لوگ، غلام اصغر، علی اصغر، چھوٹا علی، علی اکبر، بڑا علی، یہ حضرت امام حسین کے بچوں کے نام ہیں۔ لیکن جیل اجاڑ کیا کہتا ہے؟ اکبر ہو گیا نا تو آ کا مانا کیا ہو گیا؟ آگے رہ گیا کعبہ۔ پھر محمد کے فلٹر سے ایسا علم نکلتا ہے، اپنے آپ کو کہنا نبی، اکبر کا پتہ نہیں، اور مہدی آپ اسلام کہلا لینا آسان ہے، اور اپنے آپ کو مہدی آپ اسلام کو یہ نہیں پتا کہ کسی بات مؤنث کا صیغہ ہے کہ مذکر کا، یہ لفظ مؤنث کا کے لیے استعمال ہوتا ہے یا مذکر کے لیے، کسی بات۔ اسی طرح ان کے نبی کو بھی نہیں پتا الکتاب مؤنث ہے کہ مذکر، اس پر ذالکہ کیوں آیا؟ وہ کہتے ہیں ذالکہ کا معنی وہ، تو تم بھی وہ کر لو، تمہیں کیا تکلیف، مجھے کیا تکلیف، کوئی تکلیف نہیں۔ اللہ نے ذالکہ استعمال فرمایا، ذالکہ ٹھیک ہے، کسی نے آج تک یہ بات اٹھائی نہیں تھی۔ چبل جن کو یہ نہیں پتا کہ اکبر نام ہے، وہ حمزہ کو علیحدہ استفہام کا بنا لے، حمزہ کا علیحدہ استفہام کا آتا ہے، سوالیہ کا لفظ حمزہ آتا ہے، وہ اکثر علیحدہ لکھا ہوتا ہے اس لفظ میں، جیسے آمنت، دو حمزے اکٹھے ہیں، پہلے حمزے کا معنی کیا ہے اور آگے آمنت کا حمزہ ایمان کے ساتھ، کیا تم ایمان لا چکے ہو، بازی کا صحیح آمنت، کیا تم ایمان لا چکے ہو، کیا تم ایمان لے آئے ہو۔ اسی طرح لفظ آمن، وہ ایمان لے آئے، آمینو آ جائے، اس میں فعل بن جائے گا ایمان لانے والے ہیں۔ اس طرح قرآن پاک میں یہ کافی متعدد بار اکبر استعمال ہوا ہے، کئی جگہ، لیکن 3-4 آیات مقدسات میں نے چوز کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ آیات مقدسات سمجھے کہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ دعوت و تبلیغ کا جب شروع آنا تو وہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک ایسی قوم کے پاس گئے جو سورج کو خدا مانتے تھے۔ احمدعیس تو خود اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہے، وہ سورج کو خدا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس جا کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، یا ان میں جا کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کیا میں بھی خدا بنا لوں؟ انہوں نے ایز اے استفہام، ایز اے دلیل انہوں نے سورج کو کہا، فلما رأى الشمس، جو قرآن پاک نے بیان کیا، فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو چمکتا دمکتا دیکھا، قال هذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے، هذا اکبر، هذا اکبر، یہ بہت بڑا ہے، هذا اکبر۔
اکبر، یہ بہت بڑا ہے۔ اب ہذا کیا بڑا ہے، یہ علم محمد کے فلٹر سے اور احمدعیس کے باپ کی قبر سے گرامر اچھلنے مارتی ہوئی نکلتی ہے، جو کسی گرامر کے اندر موجود نہیں، کسی صرف و نحو کے کہنے میں یہ ہے ہی نہیں۔ کیا اللہ بڑا ہے، کیا اللہ ہے اکبر، کیا بڑا ہے، ایسا علم محمد کے فلٹر سے آتا ہے، ایسا علم محمد کے فلٹر سے آتا ہے۔ احمدعیس کے ماننے والوں، ہادی آف اسلام، گدھے کے بچوں، ایسا علم عدل بعد ذالک زنیم کی کیٹاگری والوں کے پاس ہوتا ہے۔ ایسا علم عدل بعد ذالک زنیم کی کیٹاگری والوں کے پاس ہوتا ہے، جو محمد کے فلٹر سے آئیں، ان کے پاس ایسا علم ہوتا ہے۔ کیا الف علیحدہ ہو گیا، کعبہ علیحدہ ہو گیا؟ اب کعبہ کو اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ میں نے کعبہ کس طرح بنا دیا۔ کعبہ خود اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے، اکبر خود نیم ہے، خود نیم ہے اللہ کے لیے، پروناؤن ہے، صفت ہے، ناؤن اور پروناؤن۔ جو انگلش بھی چلو پڑھا ہوا ہے نا، تو اسے بھی پتہ ہے کہ صفت اور نام میں فرق ہے۔ اب یہاں اللہ کی صفت بیان ہو رہی ہے، وہاں سے سوالیہ بھی نکال لیا، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بڑائی کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ مبتدا ہے، اکبر اس کی خبر ہے، پورا لفظ ہے۔ حمزہ زبر آ کو کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا گرامر کا ماہر اکبر کی الف کو علیحدہ نہیں کر سکتا۔ وہ صرف وہ کر سکتا ہے جس کے پاس محمد کے فلٹر سے علم آیا ہو، محمد کے فلٹر سے علم آیا ہو، وہ علیحدہ کر سکتا ہے۔ یعنی جہل، اجڑ، پرلے درجے کا جہل، جس کو یہ نہیں پتا کہ اکبر نام ہے، اللہ کا پروناؤن ہے، نیم نہیں، ناؤن نہیں، پروناؤن۔ اب نیم اور ناؤن اور پروناؤن میں جس کو تمیز کرنی نہیں آتی، وہ بھی اپنے آپ کو نبی کہلائے، اور ماننے والوں پر خدا کی لعنت نہیں۔ اور ہادی آف اسلام، پھر تم پر خدا کی لعنت نہیں، خدا کی لعنت نہیں۔ یہاں بھی اکبر استعمال ہوا ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو چمکتا دیکھا اس قوم کے سامنے، اس قوم کو ذلیل کرنے کے لیے، آپ نے فرمایا هذا ربی، یہ میرا رب ہے، هذا اکبر، یہ بہت بڑا ہے، یہ تمام ستاروں سے، چاند سے بھی یہ بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، وہ بھی گل ہو گیا، وہ بھی مٹ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے قال یا قوم، اے میری قوم، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم، انی بریء، میں بالکل بری ذمہ، میں بیزار ہوں، میں آوازار ہوں، جس کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، جو تم شرک کرتے ہو، میں اس سے بیزار ہوں، اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ اسی طرح سورہ یوسف میں چلے جائیں، اور جو سورہ یوسف میں جب حضرت یوسف علیہ السلام
پر تہمت لگائی گئی اور نسوان مصر نے زلیخا کو تانے دینا شروع کر دیے تو حضرت زلیخا نے ان کی دعوت رکھی کہ تم بھی یوسف کو دیکھ لو، تم کہتی ہو غلام ہے تو پہلے دیکھو تو صحیح۔ سب نے دعوت قبول کر لی اور یوسف علیہ السلام کو ان پر آنے کا کہا کیا۔ فَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، کہا یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے، قالت کہا، کہنے والی عورت ہے اس لیے قالت، کہا زلیخا نے، اخرج علیہن، اے یوسف ایک بات تو مان لے، چلو غلطی جو ہوگی وہ چھوڑ، اب میں نے دعوت کی ہے تو ذرا ان کے پاس، ہمارے پاس تو آ جا، میں کچھ نہیں کہوں گی تمہیں، آ جا میرے پاس، یعنی صاحب کے پاس آ جا، جہاں دعوت کر وہاں آ جاؤ۔ اور جب آپ آ گئے، تشریف لے آئے، قرآن پاک نے بیان کیا، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جب انہوں نے، عورتوں نے دیکھا اس کو موجودگی کا اظہار کرتی ہے نا، موجودگی ہو کا مطلب وہ ہوتا ہے دور، غائب ہو، جو ہو کا معنی تو غائب ہو، لیکن احمدعیس کی ڈکشنری میں تو احمدعیس کی باب سے گرامر نکلتی ہے اور جو محمد کے فلٹر سے آتا ہے اس میں وہ جو ہے نا اس کا معنی موجودگی کا اظہار ہے، موجودگی کا اظہار کر رہی ہے، معنی اس کا وہ ہے جب اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو، فلما رأینہ، جب انہوں نے دیکھا اس کو، فلما بس جب، رأینہ دیکھا انہوں نے اس کو، موجودگی کا اظہار کر رہی ہے نا، یہاں تو یوسف علیہ السلام موجود ہے نا، اللہ نے اس کو کہا، بات ہم سے تو پہلے غائب کی ہے نا، جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا، فلما رأینہ، جب انہوں نے اس کو دیکھا، نہ تو ہمارے سامنے عورتیں حاضر ہیں اور نہ یوسف علیہ السلام، تو مانا بھی اللہ نے قرآن پاک نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا تو بات بھی غیب کی، فلما رأینہ، بس جب انہوں نے دیکھا وہ اس کو، دونوں باتیں غیب کی، موجودگی کی نہیں۔ احمدعیس کی ڈکشنری میں، احمدعیس کی لغت میں، احمدعیس کی گرامر میں اور محمد کا جو فلٹر استعمال ہوتا ہے اس سے نکلنے والے علم میں وہ موجودگی کا اظہار کر رہی ہے، اور ہماری گرامر میں وہ جو ہے وہ ضمیر غیب کی بات بتا رہی، غیب کی۔ فلما رأینہ، فلما رأینہ، جب انہوں نے دیکھا وہ اس کو، ہم نہ تو عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس تو نہ عورتیں موجود ہیں نہ یوسف علیہ السلام موجود ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ باتیں غیب کی کر رہا ہے کہ یہ غیب میں کام ہوا ہے۔ جب انہوں نے یعنی مصر والی عورتوں نے دیکھا وہ اس کو، مراد آسان کہ جب زنانے مصر نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، فلما رأینہ، فلما رأینہ، آگے اکبر نہ ہو، اکبر نہ ہو، علیحدہ نہیں ہوگا، اکبر نہ ہو، اس کی بڑائی بیان کرنے لگی، اس کی بڑائی کے گن گانے لگی، اس کو بڑا کہنے لگی،
بڑا سونا ہے، لمبا لچھا جوان ہے، خوبصورت جسم کا مالک ہے، اور خوبصورت چہرے کا مالک ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ تاب نہ جھلی جائے، تاب نہ جھلی جائے، اکبر نہ ہو، تاب نہ جھلی جائے، اس کی بڑائی بیان کرنے لگے، بڑائی، بڑا سونا ہے زلیخا، بڑا سونا ہے، کتھوں لے آئی؟ اتنا سونا بندہ، اتنا خوبصورت بندہ، جسم میں کوئی نقص نہیں، چہرے میں چاند اترا ہوا ہے، حسن لاٹے مار رہا ہے، اکبر نہ ہو، یہ بڑائی بیان ہو رہی ہے، اکبر نہ ہو، علیحدہ ہو گیا نا کہ آگے کعبہ وہ بڑا ہے، لعنت خدا کی جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اکبر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، فضیلت کا صیغہ ہے۔ اب فضیلت بیان کرنے لگی یوسف علیہ السلام کی، فلما رأینہ، جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبر نہ ہو، اس کی فضیلت بیان کرنے لگی، اس کی بڑائی بیان کرنے لگی، اتنا سونا رب نے بنایا، رب نے بنایا دنیا کائنات میں، اس نے یوسف بڑا مشہور ہے، اللہ نے فرمایا احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، قصوں میں سے سونا قصہ محبوب، سب سے سونا قصہ، احسن القصص، سب سے سونا، احسن اس میں تفصیل کا صیغہ، احسن القصص، سب سے سونا قصہ، قصوں میں سب سے سونا قصہ محبوب ہم نے آپ کو بیان کیا، جس قصے کو رب سونا کہہ رہا ہے، اس قصے والا کا جس کا ذکر ہے وہ قصے والا کتنا سونا ہے، عورتیں کہہ رہی فلما رأینہ اکبرہ، 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 اکبرنہ، سوری، اکبرنہ، اکبرنہ، ماضی کا صیغہ، اکبر، اکبرا، اکبرو، اکبرت، اکبرتا، اکبرتا، اکبرنا، چھٹا صیغہ، فعل ماضی معروف، فعل ماضی معروف، یا اللہ نے ایک بار اس باب افعال سے لی ہے، جس کا معنی بہت زیادہ سونا ہے، اور عورتیں دیکھ کر حیران ہی رہ گئی اور کہنے لگی اتنا سونا، کتنا سونا، رب نے تجھے بنایا تو سوچا وچ آپ پہ گیا، اور نبی علیہ السلام کا حسن تو پھر اس کی تو جان ہی نہیں چلی جاتی، زلفاں چھلے ہو چھلے، سارا جگ سونا ہے، میرے مدنی تو چھلے ہوتے، فلما رأینہ، جب انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو، جب انہوں نے اس کو دیکھا، وہ اکبرنہ، تو اس کی وہ تعریف کرنے لگی، اس کی بڑائی بیان کرنے لگی، بہت سونا ہے، بہت سونا ہے۔ اگلی بات سننے والی، اس نے یوسف میں اتنی مہ ہوئی، اکبرنہ میں اتنی مہ ہوئی، جو پھل کھانے کو دیا گیا تھا، پھل کٹ گیا اور پھر ہاتھ بھی کٹ گئے۔ اللہ نے بڑا پیارا بیان کیا، بہت پیارا بیان فرمایا،
وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ قطعنا بھی فعل ماضی، اس میں باب تفعیل سے قطع یقطع تقطیع، اس میں تفصیل سے تفصیل بیان کی گئی ہے۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اتنی محو ہوئی، اتنی حسن یوسف میں گم ہو گئی، اتنی حسن یوسف میں کھو بیٹھی، اپنا دماغ کھو بیٹھی، اپنا ہوش کھو بیٹھی، اپنی عقل کھو بیٹھی، اور سارا کیا کہتے ہیں وجود ہی گم سم ہو گیا۔ جب گم سم ہوا، پھل کٹ گیا، اور اگلی بات وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھ بھی کاٹ ڈالے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، اپنے منہ میں انگلی لے کے کہنا اتنا سونا، اتنا سونا، جس کے سونے کی انتہائی کوئی نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت نے بھی اس میں تفصیل کے سیغے استعمال فرمائے، وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ طَرَقَتْ عَيْنِي۔ میں چبل کا بیان کر رہا ہوں، احمدعیس کے چبل کا۔ یہ چبل پھر چبل ہے، چگل پھر چگل ہے، چٹ پھر چٹ ہے، علم اس کو پتہ نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ طَرَقَتْ عَيْنِي۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت، اتنا حسن والا، اتنی چمکار والا، اتنی تاب و انوار والا چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ طَرَقَتْ عَيْنِي، ایسا پر انوار جس میں اللہ کے نور کی پرتو ہے، ایسا پر نور، پر انوار، پر بہار، پر پیار، پر اعتبار۔ وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ طَرَقَتْ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ یہ ہیں عاشق، ہم نے تو ان کی حسن کی بات ہی سنی ہے نا۔ واہ، ساری خدائی فدا ہے بن دیکھے، ساری دنیا فدا ہے بن دیکھے، سارا جہاں فدا ہے بن دیکھے، انوار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جبکہ محفل میں تھے ان کی ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، جبکہ محفل میں ان کی تھے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، اس وقت سرور دو عالم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو یوسف علیہ السلام کی بات ہے۔ اکبر نہ ہو، علیحدہ اس کا باپ بھی نہیں کر سکتا، اور مہدی آف اسلام، او خدا کی لعنت نہ لے، اگر قرآن سے تمہیں انس ہے تو قرآن کو کنگھال، قرآن کی طرف آ، یہ بالکل جھوٹا ہے۔ اس کو تو یہ نہیں پتا کہ اکبر نہ ایک کسی کا ہے، حمزہ کو علیحدہ کر دیا، قبر علیحدہ کر دیا۔ اللہ بیان کر رہا ہے اکبر نہ وَقَطَّعْنَا، کاٹ ڈالے، قطعنا مؤنث صیغہ، جمع مؤنث غائب، فعل ماضی معروف۔ وَقَطَّعْنَا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر والی عورتوں نے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، جمع مؤنث غائب،
جگہ واو کا معنی اور کر دیا، حالانکہ ہوا ضمیر اکٹھی قرآن پاک میں کئی جگہ آتی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الواحد القہار، هو الرحمن الرحیم۔ یہ ہوا علیحدہ ضمیر ہے، لیکن وہ کو علیحدہ کر دیا، وہ علیحدہ بنا موجودگی کا اظہار ہے، واو کا معنی اور، یہ اس کے باپ کی قبر سے گرامر نکلتی ہے، اور علم محمد کے فلٹر سے آتا ہے۔ اور مادیہ فی الاسلام، تمہارے نبی کو جو علم آتا ہے نا، لعنتی نبی کو، عتل بعد ذالک زنین کی کیٹاگری والے نبی کو، وہ محمد کے فلٹر سے آتا ہے، وہ علم ایسے ہی آتا ہے، وہ ہوبا کو علیحدہ کر دے گا، اکبر کا الف علیحدہ کر دے گا، قرآن پاک میں بھی علیحدہ نہیں۔ وہ اللہ کیا ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ کیا ہے، اور وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ، انہوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے، وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ، اور کہنے لگی، قلنا جمع مؤنث غائب، قلنا قال یقول، قال